اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین پر صحیح معنوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور قائم و دائم رکھے، ہمارے دین کو، ہمارے دین اسلام کو، اور ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے، اس راستے پہ چلائے جس پہ اس نے انعام کیا، نہ ہی اس راستے پہ جس پہ اس نے اپنا غضب نازل کیا۔ آمین ثم آمین۔ پیارے بچوں، آج ہم درود جب ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی، تو اس کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھیں گے، جو کہ ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت واغفر لی مغفرات من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور اس میں شک نہیں کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، بس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ پیارے بچوں، اس میں ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، ہم نے محتاجی ظاہر کی ہے کہ یا اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمیں پریشانیوں سے نکالے گا، جو ہماری تکلیفوں کو دور کرے گا، جو ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور ہم اس چیز کا، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، بے شک ہم نے خود پر ظلم کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، تو ہی ہے جس نے معاف کرنا ہے، اور تیری ہی سے ہی امید ہے ہمیں کہ تو ہمیں معاف کرے گا۔ تو میرے پروردگار، اپنی خاص بخشش فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، اور ہم بے شک تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، اور بے شک تو بہت مہربان ہے۔ پیارے بچوں، جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو درود ابراہیمی کے بعد کی دعا آپ ضرور اپنی زندگیوں میں اپلائی کریں، پڑھنا شروع کریں، سیکھیں اس دعا کو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت واغفر لی مغفرات من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور اس میں شک نہیں کہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا، بس تو اپنی طرف سے خاص بخشش سے مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے بندے، تو گناہ کر، تو جب مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، جب تک تو معافی مانگے گا تجھے احساس ہوگا میں معاف کروں گا۔ تو میرے اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھائے، سیدھے راستے پہ چلائے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا ہے، ہم وہ کچھ نہیں کر رہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے، ہم اس دنیا میں مگن ہو چکے ہیں، ہم اس دنیا کو ہی جی رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ تو دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اس کا کوئی ہمیں، اس دنیا میں ہی ہمیں لگ رہا ہے کہ بس یہی شاید بہت اچھی زندگی ہے اور اسی کو ہم نے جینا نہیں۔ اصل زندگی آخرت کے بعد کی زندگی ہے، جہاں حساب ہوگا، جہاں ہم نے جو اس دنیا میں کمایا ہے وہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو مانیں، جس طرح وہ چاہتا ہے اس طرح اس کے حکم کی تعمیل کریں۔ ہم نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، نیک کام کریں، اور یہ مختلف چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ دعائیں اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اس کو زندگی میں ہم لائیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم دعا کریں کہ یا اللہ، کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ تو بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ پیارے بچوں، درود کے بعد کی دعا کو ضرور پڑھا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، جب بھی آپ دعائیں کریں تو یہ دعا ضرور پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور سیدھے راستے پہ چلنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، ہم اس پر ثابت قدم رہیں اور اچھی طریقے سے اس کو ہم اس کی تعمیل کریں، اس پہ چلیں،
جس چیز سے اللہ نے ہمیں روکا ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے، اسے رکیں، اور جس سے ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ چیز کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے، اللہ پاک ہمیں ثابت قدم رکھے کہ ہم اس چیز کو اچھی طریقے سے اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ 5 وقت کی نماز اپنی زندگیوں میں شامل کریں۔ سب سے پہلے جس کی پوچھ ہوگی وہ ہے نماز۔ تو پیارے بچوں، نماز ضرور پڑھیں، اور نماز میں جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کی دعا بھی ضرور سیکھیں اور پڑھیں، اور جب آپ اس کا ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا، کیونکہ ہماری زبان اردو میں ہے بچوں، ہماری زبان اردو ہے، عربی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم عربی میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو صرف عربی کو یاد کرنا نہیں کافی ہے، بلکہ اس عربی کی آپ اردو میں ٹرانسلیشن جب سیکھیں گے، سمجھیں گے تو آپ کو اچھا بھی لگے گا دعا کرنا، دعا پڑھنا، اور آپ کو سیکھنے میں بھی مزہ آئے گا اور آپ کو کہنے میں بھی مزہ آئے گا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں۔ تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ آپ اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ۔ آپ کو کم از کم یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں، ہم اپنے اللہ سے کس چیز کی بات کر رہے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ سب بچے سیکھیں گے اس دعا کو، اور ضرور اپنے زندگی کا معمول بنائیں گے، اور نماز کے بعد درود ابراہیمی کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے آپ بہت کچھ سیکھیں گے اور آپ آگے بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ تب اگلی ویڈیو کے لیے ابھی میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔